بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین مکرم، مال جمع کرنا ہر انسان کو پسند ہے اور ضروری بھی ہے۔ اسلام نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ مال جمع کریں، لیکن اپنی زندگی کا مقصد مال جمع کرنا نہیں بنانا۔ مال آپ کے پاس ہے، آپ اپنی ضرورتیں پوری کریں، اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ بھی کریں، اور ایسا مال ہی بہترین ہوتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اسلام نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے کہ بھائی جب آپ کو ضرورت پیش آئے، آپ لوگوں کے سامنے سوال کریں، اس سے بہتر ہے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت صرف اس چیز پر نہیں کی کہ اپنی زندگی کا مقصد مال جمع کرنا لگا دیں، بلکہ یہ کام کرنا لوگوں کے پاس جمع شدہ خزانے سے بہتر ہے۔ کون سا کام؟ شعب الایمان میں ایک حدیث موجود ہے، سیدنا امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا معاذ قلب شاکر، اے معاذ شکر ادا کرنے والا دل، ولسان ذاکر، اور اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، وزوجۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک ودینک، ایک نیک بیوی جو دنیاوی معاملات میں بھی اور دینی معاملات میں بھی تیری مدد کرے، تجھے نماز پہ بھی جگائے، تجھے نماز کے لیے بھیجے، تیری دنیا میں بھی تیری مدد کرے، اگر تیرے حالات کبھی ٹائٹ ہو جائیں تو بہت ساری فرمائشیں نہ کرے، تیری مدد کرے۔ خیر مقتنز الناس، یہ بہترین ہے ان چیزوں سے جو لوگوں کے پاس خزانے موجود ہیں۔ لوگوں کے پاس جو خزانے ہیں نا، اگر تیرے پاس شکر ادا کرنے والا دل ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان ہے، اور ایسی بیوی ہے جو تیری دین اور دنیا پر تیری مدد کرتی ہے، لوگوں کے پاس جمع شدہ خزانے سے بہترین خزانہ تیرے پاس موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی نا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 34، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں انہیں اور خرچ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، انہیں قیامت کے دن جو ہے وہ فلاں فلاں عذاب ہوگا۔ تو یہ آیات نازل ہوئی تو سیدنا صوبان کہتے ہیں ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو بعض صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ سونا اور چاندی تو ہم اب نہیں جمع کریں گے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سے منع کر دیا ہے، تو ہمیں کچھ ایسا بتا دیں جو ہم جمع کریں اور کوشش کریں کہ وہ ہمارے پاس ہو تاکہ ہمیں ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی ارشاد فرمایا تھا، افضلہ لسان ذاکر، تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، وقلب شاکر، تمہارے پاس ایسا دل ہو جو شکر ادا کرنے والا ہو، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، ایک ایسی نیک بیوی ہو جو ایمان پر تمہاری مدد کرے۔ میرے بھائی، شکر ادا کرنا یہ ایک ایسی صفت ہے کہ انسان جب شکر ادا کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جس نعمت پر شکر ادا کر لیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ رب العالمین وہ زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کر لو یقیناً ضرور بالضرور میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ جس نعمت کا شکریہ ادا کرنا انسان شروع کر دے وہ نعمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، سبقت لے گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا مفردون کون ہے یا رسول اللہ؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یہ سارے مفردون ہیں اور یہ سبقت لے جائیں گے، قیامت کے دن آگے نکل جائیں گے۔ تو ہمیں یہ نعمتیں اگر مل گئی ہیں تو لوگوں کے پاس جمع شدہ خزانے سے بہتر ہے کہ ہمارا دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہماری زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور ہمارے پاس نیک بیوی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پر وہ ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں دین سے روکتی نہیں ہے، ہمیں اسلام سے دور نہیں کرتی، ہمیں داڑھی رکھنے کی ترغیب دلاتی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ترغیب دلاتی ہے، ہمیں سچ بولنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ اگر ایسی بیوی ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور اللہ رب العالمین مزید نعمتیں عطا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔